اور افسوس کی بات یہ ہے کہ سلمان شہباز واپس آتا ہے، ہار پہنائے جاتے ہیں اس کو، اور اس کے بعد وہ پوری پریس کانفرنس کرتا ہے کہ کتنا ظلم ہو گیا سلمان شہباز سے۔ پہلے تو یہ بتاؤ سلمان شہباز کہ آپ کی رمضان شوگر مل کے اندر نوکروں کے پاس 16 ارب روپے 1600 کروڑ روپیہ کیسے ان کے بینک اکاؤنٹس میں آ گیا تھا؟ پھر اگلا جواب دو کہ 4 وہ مارے گئے، 4 آپ کے گواہ ہارٹ اٹیک سے مرے، اور جو انویسٹیگیٹ کر رہا تھا ڈاکٹر رضوان وہ بھی ہارٹ اٹیک سے مرا۔ ایک نیٹ فلکس کے اوپر پروگرام دیکھ لیں، اس میں بتایا گیا ہے کہ یہ کیسے ایک نرس نے کتنے لوگوں کا قتل ان کو مارا تھا جو ہاسپٹل میں تھے۔ کیسے مارا تھا؟ وہ صرف انسولین انجیکٹ کرتے تھے، ان کے اندر انسولین انجیکٹ کرتے تھے اور اس سے ہارٹ اٹیک ہو جاتا تھا اور پتہ بھی نہیں چلتا تھا۔ تو کبھی کسی نے کوشش تو کرے کہ ایک دم یہ سارے لوگوں کو ہارٹ اٹیک کیسے ہو گئے، اور جب وہ مر گئے سارے تو یہ واپس آ گئے، اور واپس آ کے کہتے ہیں جی بہت بڑا یہ بے قصور آدمی ہے۔ اس کے علاوہ اسحاق ڈار بھی صاف ہو گیا۔ اسحاق ڈار نے $5 ملین کا جب نیب نے پوچھا کہ جناب اپنے بچوں کو $5 ملین بھیجیں، کدھر سے آیا پیسہ؟ کہتا جی دبئی کے شیخ نے میں نے اس کا یہ کام کیا تھا، اس نے دیا۔ انہوں نے کہا اچھا جناب رسید بتا دیں کہ کس نے پیسہ دیا۔ جیسے انہوں نے رسید مانگی، پرائم منسٹر کے جہاز میں بیٹھ کے ملک سے باہر بھاگ گیا۔ اور یہ شریف خاندان کا یہ جو بڑے بڑے انکشاف ہوا تھا، ان کی ایون فیلڈز اپارٹمنٹ جو مے فیئر کے اندر ان کے 4 سب سے لندن کے مہنگے علاقے میں جدھر یہ رہتے ہیں، تو آج تک ایک نہیں چیز بتا سکے کہ پیسہ سورس آف انکم کدھر سے آئی تھی۔ اور اسی طرح مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج آصف زرداری کی بہن، وہ سارے اگر سندھ کے اندر جا کے پوچھ لیں کہ وہ جدھر بھی کٹ آتا ہے وہ کدھر جاتا ہے، وہ زرداری مافیا کے پاس جاتا ہے، تو وہ بھی معاف ہو گیا، زرداری بھی معاف، تو یہ سب بچ جائیں گے۔ اور میں یہ اپنی قوم کو یہ آج بتانا چاہتا ہوں کہ میں آپ سے نہیں 26 سال سے یہ چیزیں کہہ رہا تھا، 26 سال سے میں کہتا جا رہا تھا کہ کیونکہ پاکستان میں قانون کی حکمرانی نہیں ہے اس لیے کرپشن ہے، کیونکہ قانون کی حکمرانی نہیں ہے اس لیے قبضہ گروپ ہے۔ کیوں نہیں امریکہ میں قبضہ گروپ؟ کیوں نہیں یورپ میں قبضہ گروپ؟ کیوں نہیں لندن میں کسی کے جو بیچارے آپ کے پاکستانی محنت کرتے ہیں ان کی زمینوں پہ کیوں نہیں قبضے ہوتے؟ پاکستان میں آتے ہیں تو کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ یہاں طاقت کی حکمرانی ہے، اور یہ ہے جنگ ہماری قوم کے لیے۔ نوجوانوں یہ جنگ ہم لڑ رہے ہیں، انصاف کی تحریک۔ اب میں دوسرے پہلو پہ آتا ہوں، معیشت کے اوپر۔ میں نے اس کو پچھلے 2 دن بھی بات کی ہے، میں صرف یہ پھر سے اپنی قوم کو آج کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی معیشت کو سمجھتا ہے سب سے پہلا اصول معیشت کا کیا ہے کہ سیاسی استحکام ہو، پولیٹیکل سٹیبلٹی ہو۔ معیشت کبھی بھی اس معاشرے میں نہیں چل سکتی جب لوگوں کو، میں اگر انویسٹر ہوں، میں بزنس مین ہوں، جب مجھے یہی اعتماد نہ ہو کہ میں آج پیسہ لگاتا ہوں تو کل کیا ہوگا، مہینے کے بعد کیا ہوگا، 6 مہینے کے بعد کیا ہوگا۔ انسرٹنٹی جب ہوگی معاشرے میں، کبھی بھی اس معاشرے کے اندر سرمایہ کاری نہیں آتی۔ آج بزنس بالکل رک گئی ہے پاکستان میں۔ 88% پاکستان کے بزنس مین کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی اعتماد اس حکومت پہ نہیں ہے۔ آج 100% تقریباً جو بیرون ملک جو انویسٹرز ہوتے ہیں، جو کدھر سے لیتے ہیں کہ ملک کے معیشت کے کیا حالات ہیں، کریڈٹ رسک، کہ آج ان کو یہ خوف ہے، تقریباً 100% پاکستان کی کریڈٹ رسک بڑھ چکی ہے کہ اگر پاکستان کو قرضہ دے گا تو وہ واپس نہ ہونے کی اس کی چانس 100% پہ پہنچ گئی ہے۔ جب ہم تھے اپریل کے اندر تو 5% تھی۔ تو یہ جب سے یہ آئے ہیں تو کسی کو نہ باہر نہ اندر اعتماد ہے پاکستان کی اکانومی پر، لہذا اکانومی سکڑتی جا رہی ہے، گروتھ ریٹ نیچے جا رہی ہے۔ 6% پہ ہم چھوڑ کے گئے تھے، آج 0 پہ پہنچ گئی ہے۔ اس کا مطلب بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے،
اس کا مطلب کہ فیکٹریاں جو بند ہوتی جا رہی ہیں اور جو بے روزگار لوگ نکل رہے ہیں، ایک طرف مہنگائی ہے، دوسری طرف بے روزگاری ہے. کیسے لوگ تنخواہ دار لوگ کیسے گزارا کریں گے آج؟ اوپر سے کسان علیحدہ رو رہا ہے، بجلی کے بل اسمانوں پہ ہیں، ڈیزل کی قیمت جو ہم 150 روپے لیٹر چھوڑ کے گئے تھے، آج عالمی منڈی میں تیل نیچے آ چکا ہے. ہمارے دور میں 115 سے لے کے 103 روپے $103 تھا. 115 سے $103 بیرل تھی انٹرنیشنل مارکیٹ میں. آج وہ $80 سے نیچے آ گئی ہے. لیکن ڈیزل کدھر ہے؟ پٹرول کدھر ہے؟ کیسے بجلی کی قیمت آج کدھر ہے؟ ہم 17-18 روپے یونٹ پہ چھوڑ کے گئے تھے، آج وہ 40 روپے سے اوپر چلا گیا. کس طرح لوگ پیسے دیں گے؟ کسان جس کے پاس پیسہ آیا تھا ہمارے دور میں، اس نے اپنی زمین پہ لگایا تھا، جس کی وجہ سے ریکارڈ پیداوار ہوئی تھی، 4 بڑی بڑی فصلوں کی ریکارڈ پیداوار ہوئی تھی. آج کسانوں سے پوچھیں کیا حالات ہیں ان کے؟ کسان علیحدہ پسا ہوا ہے، بزنس مین علیحدہ پسا ہوا ہے، انڈسٹری ہماری بند ہو رہی ہے. سروسز، یہ جو آئی ٹی کے اندر ہم نے اتنے انسینٹیوز دیے تھے، ہماری 75% آئی ٹی ایکسپورٹس بڑھی تھی، ان کے انسینٹیوز انہوں نے واپس